اللہ نے تمہیں دین بطور زندگی کے طریقے کے عطا فرمایا ہے۔ احل حلالا، اس نے اس میں کوئی چیزیں حلال کی ہیں، وحرم حراما، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، وسن سننا، پھر زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، وحد حدودا، پھر ہمیں باؤنڈری میں پابند کیا کہ یہاں سے آگے نہیں جانا، یہاں سے آگے نہیں جانا، یہاں سے پیچھے نہیں جانا، یہاں سے آگے نہیں جانا ہے۔ وحد حدودا، اور اس کی باؤنڈریاں مقرر کی ہیں، اس کی حدود قائم کی ہیں، طریقہ بتایا ہے، حد بندی کی ہے، راستہ بتایا ہے، کھل کے بتایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں جس راستے پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ روشن ہی روشن ہے، اس میں رات بھی نہیں آتی، رات بھی آتی ہے تو روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اتنا واضح راستہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں، جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، جو اس کو چھوڑے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کریں گے اس کا ٹائٹل ہے اللہ کون ہے۔ میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ یہ ویڈیو طارق جمیل صاحب کا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں دین بطور زندگی کے طریقے کے عطا فرمایا ہے۔ احل حلالا، اس نے اس میں کوئی چیزیں حلال کی ہیں، وحرم حراما، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، وسن سننا، پھر زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، وحد حدودا، پھر ہمیں باؤنڈری میں پابند کیا کہ یہاں سے آگے نہیں جانا، یہاں سے آگے نہیں جانا، یہاں سے پیچھے نہیں جانا، یہاں سے آگے نہیں جانا ہے۔ وحد حدودا، اور اس کی باؤنڈریاں مقرر کی ہیں، اس کی حدود قائم کی ہیں، طریقہ بتایا ہے، حد بندی کی ہے، راستہ بتایا ہے، کھل کے بتایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں جس راستے پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ روشن ہی روشن ہے، اس میں رات بھی نہیں آتی، رات بھی آتی ہے تو روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اتنا واضح راستہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں، جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، جو اس کو چھوڑے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ وَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْحًا وَاسِعًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا، اور اللہ نے اس دین کو آسان بنایا ہے، کشادہ بنایا ہے، نرم بنایا ہے، اور اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر کے وعدہ ہے کہ یہ آسان ہے، یہ نرم ہے، یہ کشادہ ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ لیکن آج کا مسلمان دین سے کیوں باغی ہو، دین سے ہی کیوں ٹکر لے رہا ہے؟ مسلمانوں کی اولاد کہہ رہی خدا کہاں ہے ہی کوئی نہیں۔ مسلمانوں کی اولاد کہہ رہی کدھر ہے، کہاں ہے، جنت کدھر ہے، دوزخ کدھر ہے؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ جب ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو اس کے حکم کو کیسے پہچانیں گے؟ جب ہم اللہ کو نہیں جانتے تو اس کے حکم کو کیسے جانیں گے؟ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، ہم نے اس کی ہستی کو، اس کی طاقت کو، اس کی ہیبت کو، اس کی قدرت کو، اس کی کبریائی کو ہم نے نہیں پہچانا۔ حاکم کی قدر ہوتی ہے تو حکم کی قدر دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم اللہ کو بطور حاکم پہچانتے نہیں، اللہ کو بطور حاکم جانتے نہیں، اس کی قدرت، اس کا جاہ و جلال، اس کی ہیبت، اس کی بادشاہی، وہ ہمارے دلوں پر اس کا اثر کوئی نہیں۔ لہذا اللہ کہتا ہے کرو، وہ کہتا نہیں ہوتا، مت کرو، نہیں کرنا ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ یہ دو باتوں پہ اتنے بڑے بڑے فرائض ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے حرام کاموں پہ آ جاتے ہیں۔ تو بھائیو، پہلی چیز ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے بھوکے رہو پیاسے رہو، کون کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو، کون کہہ رہا ہے نماز پڑھو، کون کہہ رہا ہے حج کرو اگر پیسہ ہے، کون کہتا ہے بدکاری فحاشی زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، جھوٹ نہ بولو، قتل نہ کرو، سود نہ کھاؤ، دو نمبری نہ کرو، دھوکہ نہ دو، ملاوٹ نہ کرو، کھوٹ نہ کرو، رشوت نہ لو، حرام نہ کماؤ، ماں باپ کو دکھ نہ دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بدتمیز نہ ہو، بد اخلاق نہ ہو، بے نمازی نہ ہو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور کس نے کہا ہے کہ سچ بولو، صحیح تولو،
صحیح بولو، محبت کا بول بولو، نفرت کا بول نہ بولو۔ یہ کون کہہ رہا ہے نماز ففروا الی اللہ؟ کون کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ؟ کون خوشخبری دے رہا ہے حی علی الفلاح؟ کون کہہ رہا ہے مال میں سے حصہ نکالو، زکوٰۃ دو؟ کون یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نام پہ خرچ کرو؟ کون یہ کہہ رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو؟ کون یہ کہہ رہا ہے شادی کرو زنا نہ کرو؟ کون یہ کہہ رہا ہے بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دو؟ کون یہ کہہ رہا ہے کہ رشتہ داروں کو عزت دو، رشتے نبھاؤ، خون کو سفید نہ بناؤ؟ کون یہ کہہ رہا ہے سخی بنو، بخیل نہ بنو؟ کون یہ کہہ رہا ہے راتوں کو اٹھ کے شراب نہ پیو، تہجد پڑھو؟ کون یہ کہہ رہا ہے میرے نام پہ خرچ کرو؟ کون یہ کہہ رہا ہے جوڑ جوڑ کے پیسہ مت رکھو؟ نہیں جانتے کہنے والا کون ہے؟ اتنا بڑا قرآن موجود ہے، پڑھا جا رہا ہے روزانہ 1.25 سے 12 تو عام ہر مسجد میں تلاوت ہو رہی ہے، لیکن وہ اوپر سے گزر رہا ہے۔ کہنے والے کی ہیبت جلال جب سامنے ہوتا ہے تو ایک دم انسان زمین پہ گر جاتا ہے۔ ہم اس شہنشاہ کو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبریل، تو جبریل سکڑ کے چڑیا کے برابر ہو جاتا ہے۔ جبریل اپنے اصلی قد میں آ جائے تو حدیث میں آتا ہے اس کا سر عرش سے ٹکراتا ہے اور پاؤں زمین سے ٹکراتے ہیں۔ اتنے بڑے قد والا فرشتہ ہے جبریل، اگر اپنے اصلی قد میں ہو تو سر اس کا عرش سے ٹکراتا ہے اور پاؤں اس کے زمین پر آ کر لگتے ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے یا جبریل، تو ہیبت سے سکڑ کے یوں چڑیا کی طرح ہو جاتا۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم۔ تم اپنے اللہ کی مانو نہ مانو، تسبیح پڑھو نہ پڑھو، ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، ساری کائنات تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے، ساری کائنات تیرے رب کی اطاعت کرتی ہے۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے نماز بھی سکھا دی ہے، تسبیح بھی سکھا دی ہے۔ سب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑھو۔ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، ساری کائنات اس بارگاہ اس شہنشاہ کے سامنے سجدے میں پڑی۔ اطت السماء وحق لها ان تعط، آسمان میں چوں چوں کی آوازیں، چر چر کی آوازیں آتے ہیں، کڑکڑانے کی آوازیں آتی ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا کیوں نہ آئیں؟ ما فیہا موضع اربعۃ اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، آسمانوں میں 7 آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں مگر وہاں فرشتے کی پیشانی ماتھے میں پڑی ہوئی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے اس بیان میں فرمایا ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے، ہمارے جو بچے ہیں، ماڈرن بچے، تو پوچھتے ہیں خدا کہاں ہے، جنت کہاں ہے، دوزخ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، اور جب تک ہم مالک حقیقی کو پہچانیں گے نہیں تو اس کے احکام کو کیسے مانیں گے؟ یہی وہ قرآن ہے جو حرام بتاتا ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا ہمیں کرنا ہے، سود ہمیں کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے، نماز ہمیں پڑھنی یا نہیں پڑھنی ہے۔ تمام سی باتوں کو اللہ پاک رب کائنات نے قرآن پاک میں فرما دیا، اپنے پیارے محبوب احمد مختار مدینے کے تاجدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا، اور پوری زندگی آپ نے وہ کر کے دکھا دیا۔ صحابہ بھی اسی حساب سے چل کے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ یہ اسلام ہے، اور اسلام اتنا آسان ہے، اس پر چلنا اتنا آسان ہے کہ عزت ہی عزت ہے۔ جن لوگوں نے اسلام پر چل کر پوری دنیا میں کامیابی حاصل کی اور آخرت میں بڑے مرتبے پر وہ فائز ہوں گے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں، اور جب ہم ان کے اصولوں پر چلیں گے تو دین پر چلنا ہمیں آسان ہو جائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے احکام اور نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تبھی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے۔ تو آپ کو اس ویڈیو میں سب سے اچھا کیا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔